علاج بالغذاء اور ایک ہے علاج بالدوا اور ایک یہ سرجری کے علاج ہے، اور ضرورت کے وقت مختلف علاجوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جو حاذق ڈاکٹر ہے آج کل کی نہیں، یہ کرونا والے ڈاکٹر نہیں، تو یہ ہیموپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، یہ اس کو کیا دوائیوں تو پھر اس کے لیے دوا دیتے ہیں، لیکن ساتھ غذا بھی دیتے ہیں۔ غذا کو نہیں چھوڑا جائے گا، اگرچہ پرہیز ہوگا کہ یہ غذا نہیں یہ غذا کھائیں، لیکن غذا ہوگا ورنہ آدمی مر جائے گا۔ یہ غذائیں ہیں، امید ہے اگر اس غذا کو کوئی صحیح طور پر استعمال کریں تو یہ صحت بخش ہو جائے گا روحانی طور پر۔ خبریں پوچھے کہ پوچھنے سمجھ گئے، اس سے صحت مل جائے گی، طاقت بھی مل جائے گی۔ انہی اعمال کو آدمی آگے کرتا جائے، 100 کی بجائے 300 استغفار اسی پڑھ لے، لکھے بھی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائے گا، روحانی طور پر تندرست ہو جائے گا۔ اور مقصد تو یہی ہے کہ انسان روحانی طور پر تندرست ہو جائے۔ اس لیے اصل اسکار جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آدمی اسی پر جمع رہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو نہ دوسری کریں۔ طاقت کی دوائی کھائیں، اس میں کوئی تو ہوگی، آدمی کمزور ہو جاتے ہیں، طاقت کی دوائی بھی کھاتا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم مجھے دوائی دیتا ہے کہ یہ طاقت کے لیے اچھا ہے، تم کمزور ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر غذا نہ دیں، صرف دوا کھائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی بیمار ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابتدائی معمولات کو معمولی سمجھتے ہیں، ابتدائی معمولات کو جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے، ابتدائی معمولات وہی پر شام دے دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں گویا یہ تو الحبا میں ہے۔ کہاں ہے؟ الحبا میں۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پوری غذا ہے، پورا علاج ہے اس کے اندر۔ جو مت سے سب پوچھ بھی، تو یہ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ ہمیں یہ لکھتے تھے، اس لیے کبھی تھا پہلے پرچیوں میں، شاید اس میں بھی ہوگا کیونکہ میں نے اسی پرچی کو نقل کیا ہے۔ میں ترمیمات کی ہیں، ترمیمات بعد میں وہ اس میں بریکٹ میں کی ہیں یا پیچھے کی ہیں، تو جو پرچی مجھے ملی تھی اسی کو میں نے چھاپا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ 6 ماہ تو کم از کم اس پر آپ عمل کریں، 6 ماہ عمل کریں۔
اگر آپ کے پاس گنجائش ہو دماغ میں، تمہیں وہ مزید آپ کر سکتے ہو، وقت کی بھی گنجائش ہو، دماغ میں بھی گنجائش ہو، پھر اس کے بعد آپ اور اسکار کی طرف چلے جائیں. اور اسکار سے نہیں کہ وہ غذا نہیں ہوگی، کیونکہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. عبادت تسبیحات ہے، یکسوئی پیدا کرنے کی، یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر وہ فکر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح میں نے یہ بات صرف اس لیے کی کہ آپ لوگ ابتدائی معمولات کو نہ چھوڑیں. اسی لیے یہاں مختلف خانقاہوں والے جو لوگ آتے ہیں، مختلف لوگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، پھر یہاں آ جاتے ہیں، وہ بیچ بھی دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں مختلف، کبھی وہ حتیٰ کہ سندھ والے میں پہچانتا بھی نہیں ہوں کسی پیروں کو، لیکن وہ یہاں بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ایک ماحول ہے، ماحول کے اندر آ جائے گا، وہاں اتنے سارے ساتھی ہیں، اس میں ایک آدمی آ جائے گا تو اس کا مرید بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا مرید کیا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات کو اس کو کرنا ہوگا، کیونکہ معاملات اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کو پیر صاحب نے بتائے ہیں نہیں بتائے ہیں، آپ کو پیر صاحب نے بتائے ہیں یا نہیں بتائے، کیونکہ یہ تو وہ ہمارے کہ آپ نے اس میں کرنے ہیں. مثلا نماز ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دی ہے اور پڑھی ہے، کی ہے، تہجد دی ہے. یہی چیزیں آپ یہی ہوتی ہے. تلاوت ہے، یہی چیزیں یہاں جو ہوتے ہیں یہ معمول رکھا ہے تاکہ تمام خانقاہوں والوں کے لیے جو بھی آئے اس کو جو اپنی پیر صاحب نے اسباق بتائیں وہ تو کرتے جائیں، وہ دوا تو کھاتے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو، یہ اعمال کریں تاکہ کیا ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ تو اس بات کا بڑا آپ خیال رکھیں کہ اس میں کوتاہی نہ ہو. جو ابتدائی معاملات ہے، ہاں اگر روزے میں بتایا کہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو وہ مشکل ہو، کبھی کسی کا شوگر ہوتا ہے وہ زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں. کوئی دل کا مریض ہوگا اس کے لیے کبھی کبھی دوا لی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو جوان ہے وہ پیر کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اتوار کیا وہ جمعرات کے روزہ بھی رکھتے تھے کبھی، اور یہ جو چاند کے روزے ہیں بھی رکھتے تھے ایام بیز. تو یہ لوگ اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں یہاں ساری لکھی ہیں، یہی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کی وہ ہے. ہم اب اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہ فلان پرچی کی طرف جاتے ہیں. یہ مفید نہیں ہے زیادہ. یہ عالم کے اندر اور چیزیں پیدا کرتی ہیں کبھی کبھی. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بزرگ کا کیسے بن جاؤں، اور یہ بہت بڑا خلا ہوتا ہے، بہت بڑی وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کا خیال ہوتا ہے کہ نسبت اس کو کہتا ہے کہ گویا ہمیں اجازت مل گئی. یہ تو کبھی کبھی ہمارے دادا جان تھے، وہ اس آدمی کو بھی کہتے تھے کہ تم کو میں نمازوں پر نگران بنا دیا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس پر ایک محتسب مقرر کرتا، اس کو ہم محتسب کہتے تھے. محتسب کیا تھا؟ محتسب. لیکن ہم چھوٹے تھے، ہمارا خیال تھا کہ محتسب ہے، ممتی الف سے محتسب تھا. محتسب تو اس کو کہتے کہ تم کو آج میں نے مقرر کیا کہ تم لوگوں کو کیا کرو، لوگوں کو نماز کے لیے جگاؤ. مقصد کیا تھا کہ نماز پڑھتا نہیں، یہ اٹھا رہے.
سمجھ آئی بات؟ تو ضروری نہیں ہے کہ نسبت تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تعلق نصیب ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مضبوط تعلق ہوگا، لیکن چونکہ اس سے کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ مشائخ کہتے ہیں کہ اس کو اگر اس کی تکلیف مکلف کیا جائے کہ تم بھی بھائی یہ کام کرو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کام خراب کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کام خراب کرے گا، جذباتی ہوگا یا مجذوب قسم کا آدمی ہوگا یا اس میں اندر کوئی اور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق ہو، مضبوط تعلق ہو۔ اب یہ کیسے تعلق ہے کہ آدمی جھوٹ بھی بولے؟ اب دیکھا ہوگا اجازت یافتہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں سے اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے، مشائخ سے، حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، مال کا منصب کا لالچی ہوتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور بعد میں دغلاپن اختیار کرتا ہے، سچائی کی طرف نہیں آتا، اور مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ زیادہ مبالغہ ہو تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا نہیں ہو جو حد کو کراس کیا جائے، حد کو تجاوز کیا جائے، کراس کیا جائے، تجاوز کیا جائے، وہاں تک مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اور مجالس کی بات کرو، وہ باہر کو پڑھاتے ہیں تو امانت المجالس بالامانہ، مشورہ مانگے تو ٹھیک مشورہ نہیں دے گا، دل مشورہ خیال یہ ہو کہ یہ ہو جائے گا، لیکن وہ کوئی اور مشورہ دے گا۔ المستشار مؤتمن، جس سے تو یہ خیانت کرتا ہے، جھوٹی سفارش کرتا ہے، سفارش کی جگہ نہیں ہوتی، حقدار نہیں ہوتا اس کے لیے، وہ سفارش کرتا ہے۔ ابھی کتنے چیزوں میں یہ ملوث ہوتا ہے۔ یہاں اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، معاملات صاف نہیں ہے لوگوں کی، پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتا، حقوق تو واجب ہے، میراث نہیں دیتا بہن کو، تو یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی بھی ہے کیونکہ اس کو اجازت مل گئی ہے۔ تو پوچھ ہوتا سب کچھ یہ ہے خرابی، یہ کیا خرابی کہتے ہیں۔ یہ اسی لیے دنیا میں خیر کا انقلاب نہیں آتا کہ خیر والے لوگ کم ہیں، جو مطلوب چیزیں ہیں اس کی طرف تو ہماری بالکل فکر ہی نہیں ہے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، کیا چیزیں آنی چاہیے انسان کے اندر۔ اس لیے یہاں بار بار اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو آج کل دیکھیں، آپ کو حدیث پڑھانے والے آ جائیں، حدیث پڑھائیں گے، یہ مل جائیں گے آپ کو، پھر آپ کو مل جائے گا، بہت زیادہ مل جائیں گے آپ کو، اور آپ کو بہت اچھی مقررین مل جائیں گے، بہت اچھی تقریر کرے گا، زبردست تقریر کرے گا، اور منطق پڑھانے والی بھی آپ کو مل جائیں گے، فلسفہ پڑھانے والی بھی آپ کو مل جائیں گے، سائنس پڑھانے والی بھی آپ کو مل جائیں گے، یعنی آپ کو یہ چیزیں لوگ مل جائیں گے، لیکن حقیقی معنی میں سچا آدمی اور حقیقی معنی میں امانت دار آپ کو بہت کم مل جائے گا، کہ وہ غلط استعمال نہ کریں، غلط آنکھوں کی غلط استعمال نہ کریں، زبان کا غلط استعمال نہ کریں، ہاتھ پاؤں شرمگاہ کی غلط استعمال نہ کریں، مال کی غلط استعمال نہ کریں، اور
ذمہ داریوں کو پورا کریں، جو ذمہ داری اس کے کندھے پر آ جاتی ہے وہ پورا کریں۔ کیا کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اہل اللہ ہے، لیکن وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر آپ مدرسہ مفت پڑھاتے ہیں، بالکل مفت پڑھاتے ہیں، اس میں ایک آنا بھی مدرسے سے نہیں لیتے، لیکن آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ میں فلان سبق پڑھاؤں گا، اگر آپ نہیں پڑھاتے یا کچھ پڑھاتے ہیں کچھ نہیں پڑھاتے درمیان میں، بغیر ضرورت کے انسان بیمار بھی ہوتا ہے، دوسری بات بیمار بھی ہوتا ہے کبھی، اور آپ کہتے ہیں میں تو پیسہ نہیں لیتا، لیکن آپ بچوں کا وقت خراب کرتے ہیں، آپ خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہم اس تصوف کو ہم نے بھائی اس کے مقصد بھی ہم اس نے نہیں سمجھا ہے کہ ہم تصوف سے جی مقصد کیا ہے، جس آپ مدرسے سے مقصد کیا ہے کہ تم مدرسہ نظامی سے فارغ ہو جاؤ اور وہ آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، پھر آپ مقصد ہوتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں کمپیوٹر کا ماسٹر بن جاؤں، میں فلانا بن جاؤں، میں ڈنگانا بن جاؤں۔ اس کے بھی ایک مقصد ہے، تصوف کے اختیار کرنے کا مقصد ہے کہ میں انسان بن جاؤں، میرے اندر انسانیت آ جائے۔ انسانیت کیا ہے کہ انسان سے جو درندوں کی صفات ہے، نکمی صفات ہیں، رذائل ہے، یہ دور ہو جائے، امانت آ جائے، صداقت آ جائے، عفت آ جائے، اور شجاعت آ جائے، شکر گزاری آ جائے، مہربانی آ جائے، یہ جو انسانیت ہے یہ اس کے اندر آ جائے، تو یہ کیا ہے تصوف کا؟ یہ ہے اب اگر آپ کو یہ چیزیں اللہ پاک دے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا آپ پر فضل ہے، آپ کو نسبت حاصل ہے، کیونکہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھتا ہوگا پوری مجمع بیٹھا ہوگا، ابھی 100-150 لوگ ساتھی بیٹھے ہیں، یہ 200، تو وہ لیکن اس میں آپ دیکھیں اس طرح لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں چرسیوں کے آپس میں محبت ہوگی، آپس میں اس کے اندر چرس کی صفت ہے، تو اس کے اندر بھی ہے، آپس میں محبتیں صفات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سچا آدمی پسند ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے۔ آدمی کے اندر شکر گزاری کی صفت ہے، وفاداری کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جو اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں وہ تمہارے اندر آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ اگر آپ کی صفات شیطان والے ہیں تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس سے قرب الہی حاصل ہو جائے گا؟ تو شیطانی صفات کیا ہے؟ بخل ہے، خیانت ہے، بے حیائی ہے، اور جھوٹ ہے۔ شیطان سب سے جھوٹا ہے۔ تو ساری بری صفات کے اگر آپ اندر ہے تو آپ خیال کریں کہ آپ کیسے اللہ کے ولی ہے، کیسے متقی ہے۔ تقویٰ تو صرف چند چیزوں کا تو نام نہیں ہے کہ آپ کچھ اعمال کرتے ہیں،
یا کچھ ذکر کرتا ہے تو تم کیا ہو گیا؟ تم متقی ہو گیا. متقی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں انتہائی محتاط ہو. کیا ہو؟ احتیاط ہو، حدود کا نگہداشت کرے. جھوٹ تم بولتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، بہتان تم لگاتے ہو، امانت تمہارے اندر نہیں ہے، اور کہتے کہ میں اللہ کی ولی ہوں. لوگ بھی کہتے کہ اللہ کی ولی. میرے پاس ایک آدمی آیا، پہچاننے والا بھی زندہ ہے. وہ کبھی کبھی چوری بھی کرتا تھا. چوری جانتے؟ لیکن چوری کرتا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. زبردست چور ہے، لگتا بزرگ ہے، چپ کی چوری کرتا. تو اس نے میرے پاس ایک بار دن آ گئے کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ میں کبھی کبھی کسی کی کھیتی پر جا رہا ہوں تو میرے پاؤں سے اس کے ساتھ اس کی کھیتی کی مٹی لگ جاتی ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ وہ تیجی بیاج گھر کر رہا غلیظ مت کرو، یہ مت کرو، یہ وہ جائز ہے، کوئی بات نہیں. سمجھ آئی بات؟ ایک بوڑھیا تھی، اس کو ایک کسی نماز کیا، نصیحت کی کہ بھائی نماز پڑھیں. تو نے کہا کہ کیسی پڑھیں گے؟ کہ وضو کرے، سب مت ہاتھ دھوئیں، پاؤں دھوئیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سال کے بعد وہ پھر وہاں سے اس کی چکر لگا اس عالم کا. اس بڑھیا سے پوچھا کہ نماز پڑھتی ہو؟ نے کہا بیٹی جب سے تم نے مجھے بتایا ہے اس وقت سے میں پڑھ رہی ہوں نماز، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا الحمدللہ. کہ وضو بھی کرتی ہوں لیکن وضو وہی ہے. یہ پڑھنے کی ساری پھر راستہ